بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انفو ورڈ کی لیکس۔ اس ویڈیو میں صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ میں ابو القاسم کشیری، شیخ فرید الدین عطار، خواجہ نظام الدین دہلوی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس کے ایکسرسائز کو سولو کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ مشق میں اس کا پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا MCQ ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، تو اس کا جواب ہے دال، سلطان اولیاء۔ سیکنڈ MCQ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے، تو اس کا جو ہے جواب ہے الف بدعیون۔ تھرڈ MCQ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصی دسترس حاصل تھی، تو کس چیز کی دسترس حاصل تھی، تو اس کا صحیح جواب ہے علوم القرآن پر، الف علوم القرآن پر۔ فورتھ MCQ، حضرت ابو القاسم کشیری کی مشہور تصنیف ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے الف رسالہ کشیریہ۔ ففتھ MCQ ہے، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے، تو اس کا جواب ہے الف تذکرۃ الاولیاء۔ سیکنڈ کوسچن ہے، مختصر جواب دیں۔ پہلا کوسچن ہے، حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو اس کا تعارف آپ لکھیں گے، ہیڈنگ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر آپ نے آ جانا ہے 87 پر، 87 پہ آ جائیں گے۔ اس کا آنسر ہے یہاں پہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 982 میں ایران کے علاقے نیشا پور کے قریب استوا نامی بستی میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے، رسالہ کشیریہ کا مختصر تعارف بیان کریں، تو اس کی ہیڈنگ دے دیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے پیج نمبر آ جائے 88 پر۔ تصوف میں حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کے تصنیف رسالہ کشیریہ ایک ایسا مختصر جامع رسالہ ہے جس میں تصوف کے تمام پہلوؤں کو زیر بحث لایا گیا ہے، جس کی ابتدا میں تصوف کے عقائد بیان کیے گئے ہیں اور اس کے بعد 83 صوفیہ کرام کے حالات قلم بند کیے گئے ہیں، تو اس کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے۔ تھرڈ کوسچن ہے، حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی سے 3 ملفوظات تحریر کریں، تو آپ نے یہاں پہ ہیڈنگ دینی ہے ملفوظات کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ پیج نمبر 90 راحت القلوب آپ کی وہ، آپ نے یہ بتا دینا کہ یہ 3 بتانے ہیں نا، پوچھے ہوئے ہیں ملفوظات۔ ایک تو راحت القلوب ہو گیا، ٹھیک ہے، دوسرا افضل المفائد ہو گیا، پھر تیسرا ہو گیا فوائد الفؤود ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے راحت القلوب آپ کی وہ تحریری کاوش ہے جس میں آپ نے اپنے شیخ کامل بابا فرید الدین گنج شکر رضی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اکٹھے کیے ہیں۔ افضل الفوائد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ملفوظات ہیں جو حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں، اور فوائد الفؤود آپ کے وہ ملفوظات ہیں جن کو حضرت امیر حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، تو اس کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے۔ فورتھ کوسچن ہے، حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی کی معاشرتی اور روحانی خدمات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے معاشرتی اور روحانی خدمات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنسر لکھنا ہے پیج نمبر 90 پر۔ ہر صوفی بزرگ کی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی اور برصغیر کے معاشرے کو سدھارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں فقراء و مساکین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر خانے سے کھانا کھاتے۔ آپ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اخلاص اور تقویٰ سے بھرپور شخصیات تیار کیں۔ ان میں شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام زیر فہرست ہیں، تو اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ لاسٹ ہے 5th کوسچن، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے تصنیف پند نامہ کے موضوعات تحریر کریں، تو پند نامہ کی ہیڈنگ دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے پیج نمبر 88 پر، پیج نمبر 88 پر کھولیں گے، لاسٹ
پیراگراف پنجنامہ میں جن موضوعات پر آپ نے لکھا ہے ان کی ترتیب اس طرح ہے: حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول، ائمہ دین اور مجتہدین کی فضیلت، نفس کی بجائے احکامات الہیہ، کتاب فرمانی، خاموشی کے فوائد، رپاکاری سے اجتناب، اخلاق حسنہ، اہل سعادت کے ساتھ بیٹھنے کے فوائد، سکون عافیت کے اسباب، عجز و انکسار، ذکر کے فوائد اور غصے کے نقصانات، اور زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھنا، نیز مذکورہ تعلیمات سے ان حضرات کی معاشرتی اور روحانی خدمات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا۔ تو یہاں تک اس کا آنسر ہے 5 کا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ہے 3rd، تفصیلی جواب لکھیں۔ پہلا ہے حضرت ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور تصوف کے بارے میں ان کی تعلیمات پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو ابوالقاسم قشیری کے حالات زندگی اور تصوف کے بارے میں لکھنا ہے، تو اس کا آ جائے گا یہ سٹارٹ سے فلی آئے گا۔ آپ نے جو شارٹ کوسچن میں یاد کیا ہوگا وہ آپ نے لازمی لکھنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا سا ان میں بتا دینا ہے، آئے گا اس میں فل تعارف بتا دیں گے، لاسٹ میں اس کی وفات کے بارے میں بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو شارٹ کوسچن میں رسالہ یہ لکھ لیجیے گا، بیچ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے گا، اور ان کے بارے میں بھی تھوڑا 40 موضوعات پر احادیث مبارکہ جمع کی، ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ لانگ یہاں سے پیج نمبر 88 تک ہے، یہاں تک ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات تحریر کریں، تو اس کا آنسر ہے یہ والا، یہاں سے سیکنڈ لانگ یہ فل آئے گا، جو آپ نے شارٹ کوسچن والے یاد کیے ہوئے اس میں ایڈ کر دیں گے، اور لاسٹ پہ اس سبق سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے یہ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور شروعات میں بھی آپ نے شروع میں بھی یہ سارا کچھ اس میں تھوڑا تھوڑا اس کے ہیڈنگ لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، ہیڈنگ بنا کے۔ 3rd ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات قلم بند کریں، تو اس کا جواب ہے 3rd لانگ کوسچن یہاں سے آئے گا، سارا تقریباً لکھنا ہے۔ 3rd لانگ کوسچن یہاں تک آ گیا۔ آپ نے جو لانگ کوسچن میں شارٹ کوسچن میں 5th والا یاد کیا یہ لکھ لیجیے گا، اور اس میں تعارف بتا دیجیے گا کہ ان کا نام کیا تھا، کنیت کیا تھی، یہ سارا کچھ یہ بتا دیجیے گا، اور یہ والا تھوڑا سا بتا دیجیے گا، اور پھر یہ اس طرح سے آپ نے 3 سے 4 لائنیں میں ہر پیراگراف لکھ لینا ہے۔ تو آپ اس پورے چیپٹر کو اچھے سے ریڈ کیجیے گا، آپ کی یہ مشق کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔